حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ ایک مشکل ترین دور تھا، اس لیے کہ جو بلڈ ریلیشن کے لحاظ سے اپنے لوگ تھے ان میں سے بھی کئی مخالف ہو گئے، اور جھگڑا نہ کاروبار کا تھا، نہ کوئی کسی پراپرٹی کا تھا، نہ کسی بادشاہی اور اقتدار کا تھا۔ جھگڑا ایک ہی تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس زمین پر آئے ہوئے قریباً 5.25 صدیاں گزر چکی تھیں، اور ان بٹوین اللہ کے کوئی اور نبی نہیں آئے۔ ان کے بعد پھر 5.25 صدیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ اب اس عرصے کے دوران دنیا کے اندر جو اس وقت کی معلوم تاریخ ہے، ہر طرف گمراہی پھیل چکی تھی، اور جس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ولادت کے لیے اور پھر اعلان نبوت کے لیے منتخب فرمایا، اس کے حالات بھی ناگفتابے ہیں۔ دینی حوالے سے اگر ہم اعتقادات کو دیکھیں تو ماننے والے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھے جنہوں نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی، جنہوں نے اپنے ابتدائی اوائل زندگی کے دور سے لے کر اس دار فانی سے جانے تک اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کیا۔ عزیز و اقارب، کمیونٹی، وقت کا بادشاہ نمرود جو شرک میں مبتلا تھے، ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور ایک اللہ کی توحید کو بلند کیا۔ لیکن یہ مکہ والے جو قریش تھے اور بنو ہاشم خاندان تھے، یہ تھے بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن اس کے باوجود وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بت پرستی آ گئی، اور جو سچا توحید کا عقیدہ تھا اسے انہوں نے بلا دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ خانہ کعبہ شریف جسے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر کروایا، انہوں نے اس کے دروازے کھول کے اپنی اپنی پسند کے بت اندر سجا دی، اور تھوڑے بہت بھی نہیں، 360 بت اندر سجا دی۔ اب وہ عبادت کرتے اور سامنے بت رکھ کے حاجت روائی ان بتوں سے مانگنا، ان بتوں سے۔ اب ان حالات میں جب نبی کریم علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوئی، آپ نے بنیادی نقطہ جو ان کو بتایا وہ یہ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم کہہ دو کہ اس اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ یہ بنیاد ہے، اور یہ ایک ایسی بنیاد ہے کہ کم و بیش 1,24,000 اللہ کے نبی جو اس زمین پر تشریف لائے، جن میں 313 اللہ نے ان کو رسالت کا رتبہ دیا، ہر ایک نے پہلا سبق اپنی قوم کو، اپنی امت کو یہی پڑھایا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب جب وہ جہالت میں مبتلا ہوئے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، اب جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، اور اس کی جو وجہ قرآن نے بیان کی، وہ کہتے کہ ہمارے باپ دادا جس مذہب پر تھے، جن بتوں کی پوجا وہ کرتے تھے، ہم نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑا۔ اب ان حالات کے اندر مشکل دور میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کچھ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے پوری مستقل مزاجی کے ساتھ
آپ کے شانہ بشانہ ہو کے ساتھ دیا، ہر رکاوٹ کو، ہر مشکل کو، ہر اذیت کو برداشت کیا۔ ان میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی، کہ ہر مرحلے کے اوپر حضور علیہ السلام کے وہ ہمیں ساتھ نظر آتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے فارسی کلام میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی تو فرماتے ہیں کہ امن الناس بر مولا اما آ کلیم اول سینا اما ہمت او کشت ملت راچو ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، کہ جس طرح ایک کھیت ہوتا ہے بارانی علاقے میں جو ڈیپینڈ کرتا ہے بارش کے اوپر، کہ بارش ہو تو فصل اگتی ہے، اگر بارشیں نہ ہو تو کاٹسالی ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو ایک حصہ اور کردار ہے دین اسلام کی بقا میں وہ ایسا ہے کہ ہمت او کشت ملت راچو ابر، کہ امت کی کھیتی کے لیے ایسے ہے کہ جیسے بارش برسی ہو، کہ نبی کریم علیہ السلام کے شانہ بشانہ ہو کے ہر موقع کے اوپر اس دین اسلام کی بقا اور تحفظ کی جنگ انہوں نے لڑی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، کہ چار ایسے مواقع ہیں کہ ایک آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کے ساتھ دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر ایک ثانی اسلام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا پرچار شروع کیا، نبوت کا اعلان فرمایا، تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ نمبر دو غار، اور جب حضور علیہ السلام نے 13 سال کے بعد ہجرت کی تو غار ثور کے اندر بھی ایک نبی کریم علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یعنی آپ اندازہ لگائے کہ وہ غار کا منہ آپ نے دیکھا ہوگا، کسی کو عمرہ حج کے دوران غار ثور میں جانے کا موقع ملا ہو، اتنی تنگ جگہ ہے کہ وہاں بندہ بیٹھ بھی پراپرلی نہیں سکتا، وہاں پر 3 دن 3 راتیں گزارنا اور حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی زیارت کرنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشان ہونا، جس کو قرآن نے بیان فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے تسلی دی، اے میرے پیارے صحابی لا تخف ان اللہ معنا، خوف مت کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لیں اور صرف ایک نیکی غار ثور والی مجھے دے دیں تو میں سمجھوں گا کہ سودا گھاٹے کا نہیں۔ تو ثانی اسلام و غار و بدر، 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا، جو کفر اور اسلام کے درمیان پہلی کشمکش تھی۔ مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے کے اوپر میدان بدر ہے، اور وہاں پر 14 جو شہداء ہیں بدر کے ان کی قبور بھی ہیں، اور وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے مسجد عریش۔ عربک لینگویج میں عریش کا معنی ہوتا ہے جھونپڑی، یعنی کہیں آدمی سفر میں ہو یا کسی صحرا میں ہو، دھوپ سخت ہو تو عارضی طور پر درختوں کے پتوں ٹہنیوں وغیرہ سے ایک جھونپڑی بنا لی جائے تاکہ وہ سایہ دار ہو اور گرمی سورج کی جو ہے اس کی تپش سے بچ سکے، اس کو عریش کہا جاتا ہے، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد عریش۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے نکلے تو 313 لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور اس وقت کیونکہ آپ ہجرت کر کے وہاں پر نئے نئے گئے تھے، دوسرا سال تھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، اور پہلے ہی سال روزے بھی فرض ہوئے تھے، اسی سال روزوں کی فرضیت کا حکم بھی آیا، اور اسی دوران جہاد کا حکم بھی آیا۔ اب یہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک پہلی ٹکر تھی۔ حضور علیہ السلام اپنے ان صحابہ اکرام کو لے کے جب پہنچ گئے میدان بدر میں، وہاں پر جو کفار تھے ان کے پاس 1000 سے زیادہ لوگ تھے۔ علامہ حفیظ جلندری، جنہوں نے ہمارے پاکستان کا قومی ترانہ بھی لکھا ہے، انہوں نے کتاب لکھی شاہ نامہ اسلام، تو وہ شاہ نامہ اسلام میں لکھتے ہیں کہ جو 313 لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، یعنی جو حاصل سے گھوڑے تھے وہ 2 تھے، جو پہننے والی ایک لوہے کی زرہ بنی ہوتی تھی سیفٹی کے لیے، 6 تھی ٹوٹل، اور ٹوٹل تلواریں 8 تھیں، اور یہ ٹوٹل سامان تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی مشکلات تھیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو مقام عریش ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو آپ نے وہاں پر اس جھونپڑی کے اندر کھڑے ہو کر دعا کی۔ اب بھی وہ حدیث کی کتابوں کے اندر مقام عریش کی، مقام بدر کے اوپر جو دعا ہے آپ نے، وہ محفوظ ہے، جس میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اور جب یہ آپ دعا کر رہے تھے تو آپ کے دائیں کندھے کے ساتھ جو شخصیت کھڑی تھی ان کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے انہوں نے کہا کہ ثانی اسلام و غار و بدر۔ اور حضور علیہ السلام نے دعا یہ کی کہ اے بار الہ، میرے پاس جتنا اسلام تھا، جتنے لوگ اویلیبل تھے، ان کو لے کر میں تیرے حکم کی تعمیل میں میدان کارزار میں آ گیا ہوں، اب ان کو فتح اور کامیابی دینا ہے مولا تیرا کام ہے، اور اگر آج ان کو فتح و کامرانی نہ ملی تو اے مولا کریم اس دھرتی کے اوپر پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ آپ نے رو کی جب یہ دعا کی کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا، قرآن پاک میں یہ موجود ہے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر ان اہل ایمان کے ساتھ مل کے وہ جنگ کی، اور اینڈ کیا ہوا کہ 70 سے زیادہ لوگ ان کے مارے گئے اور مسلمان صرف 14 شہید ہوئے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار اب بھی، کہ فرشتے تو صفیں باندھ کے کھڑے ہیں، جب وہ جذبہ، وہ ایمان اپنے اندر پیدا کرو گے تو اللہ پاک اب بھی وہ فرشتے بھیج کے تمہاری مدد فرمائے گا، لیکن ضرورت اس ایمان کی ہے، اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق کی ہے کہ جو انسان کو صحیح معنوں کے اندر اپنے مقصد زندگی سے بھی آگاہ کرے اور اللہ کے قرب کی منزلیں بھی عطا کرے۔ اس کے بعد چوتھی چیز، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ قبر انور کے اندر جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، آپ کی قبر انور کے اندر اس مزار مبارک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب آپ سلام پیش کرتے ہیں تو ان جالیوں کے اوپر پہلے لکھا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام، پھر تھوڑے وقفے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ دوسری قبر مبارک ان کی ہے،
اور اس طرح جو حضور علیہ السلام کا روزہ اطہر ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے البقعۃ التی دفن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من الکعبۃ واللوح والکرسی والعرش المعلی، کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو آقا انعامدار محمد الرسول اللہ کے جسم اطہر کو ٹچ کر رہا ہے، وہ کعبہ سے، لوح محفوظ سے، عرش سے اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ اور اس کا ایک حصہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وجود اطہر کے ساتھ ہے، اور دوسرا حصہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اور پھر جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، یہ صحابہ اکرام کے لیے انتہائی مشکل دور تھا، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی ایک مشکل ترین مرحلہ تھا، اور جب خلافت کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ نے پوری امت کو سنبھالا دیا، مشکلات پر قابو پایا، اور جو کئی فتنے سر اٹھا رہے تھے ان کی سرکوبی کی۔ مثلا مسیلمہ کذاب ایک شخص تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے یہ سوچا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا تو اب وصال ہو گیا ہے، تو موقع ہے، اب میں کہوں جی میں نبی ہوں تو یہ لوگ آ کے مجھے نبی مانیں گے اور مجھے بھی وہی رتبہ، وہی مقام مل جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ اب کوئی بندہ بھی ہوتا ہے، کوئی جیلی پیر بن جائے، کوئی اور جیلی بن جائے، کوئی جیلی حکیم بن جائے، اس کو کوئی مریض مل جاتے ہیں، کوئی جیلی پیر مل جائے، اس کو مرید مل جاتے ہیں، وہ بھی ایک جیلی نبی بن گیا کہ میں جی نبوت کا دعویٰ کر دیا جھوٹا۔ اب کچھ لوگ اس کے ساتھ مل گئے اور خاصی تعداد میں اس نے کہا جی اب میں نبی۔ یمامہ کے مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کے خلاف جنگ ہوئی، جس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور وہ مسیلمہ کذاب وہاں پر قتل ہوا۔ اور حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد جس ایشو پر صحابہ کرام کا پہلا اجماع ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد، آقا علیہ السلام کے بعد تا قیام قیامت کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ جھوٹا دعویٰ اس نے کیا، لیکن کیا ہے کہ وہ آپ کے دور کے اندر ہی مارا گیا۔ پھر کچھ لوگ وہ تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جتنے بھی ہمارے ارکان اسلام ہیں ان میں نماز بھی بندہ پڑھ لیتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے وہ بھی کر لیا، لیکن ہر سال جو محنت اور اپنے خون پسینے کی کمائی ہے اس میں سے 2.5% نکال کے ڈیزرونگ لوگوں کو دینا، غریبوں کو، محتاجوں کو، بیوہ یتیم معاشرے کے وہ لوگ جو نادار ہیں، یہ ایک واقعی مشکل کام ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نمازیں بھی پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، باقی معاملات بھی کر لیں گے، لیکن یہ زکوٰۃ والا معاملہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ 2.5% نکال کے ہم غریبوں کو دے دیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کوئی بے عملی کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، گناہ ہے، لیکن اگر وہ نماز کا انکار کر دے تو یہ کفر ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، گناہ ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ گناہ ہے، حج نہیں کرتا، یہ فرض ہے اس کے اوپر، گناہ ہے، لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ انکار کرتا ہے کہ زکوٰۃ ہے ہی کوئی نہیں، منکر ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ متعدد قرآن کی وہ آیات جن کے اندر اس کا حکم ہوا اس نے ان کا انکار کر دیا۔ وہ منکرین زکوٰۃ تھے، وہ صرف یہ نہیں تھا کہ دینا نہیں چاہتے تھے، وہ انکار کرتے تھے کہ زکوٰۃ نہیں۔ آپ نے فرمایا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اگر ایک اونٹ کی نکیل کے برابر بھی کسی کی زکوٰۃ بنتی تھی اور وہ دیتا تھا، آج کوئی انکار کرے گا من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ لأقاتلنہ، کہ جو بندہ نماز کے درمیان اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا کہ نماز تو فرض ہے لیکن زکوٰۃ کا میں انکار کرتا ہوں، تو فرمایا اس کے خلاف پھر ایکشن ہوگا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی حل کیا، ان لوگوں کو بتایا، کچھ مان گئے کچھ مرتد ہو گئے۔ تو اس طرح بے شمار وہ مسائل تھے آپ کے خلیفہ بننے کے بعد، اور آپ کی مدبر اور فعال قیادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو دین اسلام کو آپ کے دور کے اندر 2.5 ایئرز کا آپ کا زمانہ تھا خلافت کا، اور عمر مبارک کے لحاظ سے نبی کریم علیہ السلام 63 ایئرز کی ایج میں اس دار فانی کو چھوڑ کے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر میں حضور علیہ السلام سے 2.5 سال چھوٹے تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر بھی 63 ایئرز تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اور واقعہ، یہ قرآن پاک جو ہمارے پاس پڑھے ہیں اس وقت ایک بک لیٹ کی صورت میں ہمارے پاس ہیں، ایک کتاب کی صورت میں ہمارے پاس ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کتابی صورت میں نہیں تھی۔ جب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ ہوئی، 750 صحابہ اکرام جو حفاظ تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد کچھ صحابہ اکرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا کہ ہمیں قرآن پاک جو مختلف جگہ پہ لکھا ہوا ہے اس کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی صورت میں ترتیب دے دیا جائے۔ آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی، اور وہ قرآن پاک جو صحابہ اکرام کو زبانی یاد تھا، حضور علیہ السلام حضرت جبریل امین کے ساتھ اس کا دور کرتے تھے اور مختلف جگہ پہ لکھا ہوا تھا، اس کو اکٹھا کر کے آپ نے ایک کتابی صورت بنائی، اور پھر اس کتاب کی صورت میں اکٹھا کیا۔ یہ بھی آپ کا کارنامہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو ایک کتابی صورت کے اندر جمع کیا۔ آپ کے دور میں وہ نسخہ آپ کے پاس رہا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا 10 سال وہ ان کے پاس رہا، اور اسی نسخے سے آگے پھر مزید نسخے بنتے گئے، لیکن اوریجنل نسخہ جو تھا وہ ان کے پاس تھا۔ جب ان کا وصال ہوا تو پھر حضرت سیدہ حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے پاس وہ رہا۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ایک نیا مسئلہ بن گیا، جب اسلام پھیل گیا تو ایکسنٹ کا فرق آنے لگا۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک پنجابی ہم بولتے ہیں، مختلف علاقوں کی پنجابی کے اندر تھوڑا بہت ایکسنٹ کا ڈیفرنس ہوتا ہے، انگلش کا مختلف علاقوں کے اندر تھوڑا بہت ڈیفرنس ہوتا ہے، اس کی پروننسیشن کے اندر بھی اور پھر دیگر بھی۔ اب کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ تعلمون کچھ تیلمون پڑھنے لگے اپنی اپنی لوکل ڈائلیکٹ کے مطابق، جو لوکل زبان تھی اس کے مطابق، آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نسخہ منگوایا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع ہوا تھا، اور آپ نے پھر پوری امت کو ایک نسخے پہ جمع کیا کہ قرآن اسی طرح پڑھا جائے گا۔ اب اگر آپ حرم مکہ میں جاتے ہیں، حرم مدینہ میں جاتے ہیں، افریقہ میں جاتے ہیں، پاکستان میں جاتے ہیں، یو کے میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کہیں پر بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک جیسا قرآن پڑھا جاتا ہے، وہی زبر زیر پیش جزم اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں پوری امت کو ایک قرآن پر جمع کر دیا، اس لیے آپ کا ایک لقب ہے جامع القرآن، کہ آپ قرآن پاک کی پوری امت کو ایک قرآن پاک کے اوپر جمع کرنے والے۔